اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بخاری شریف کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ شخص بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بہت حالانکہ آج کے دور کے لیے بہت ہی قیمتی اور ضروری حدیث ہے۔ آج کل نوجوان جو ہے نا بڑے ہو جاتے، ہر چیز میں جو ہے نا توجہ دیتے، دنیا کے خاص کر، لیکن دین کی طرف بہت کم توجہ دیتے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو سنیا، آپ کو دین کی خدمت کرنے کی ہدایت دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں قائم رہو اور آگے وانے آپ لوگ کے جو بھی دوست اقارب ہیں ان کو بھی اس کی اصلاح دیتے رہو۔ اللہ آپ کو ہمت اور طاقت دیتے رہے، یہ میں کبھی بھی دعا ہے۔ آپ لوگ جو یہ کر رہے ہیں نا، یہ بہت بڑا کام ہے، معمولی سی کام نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ نبی والا کام تھا دعوت دینا، لوگوں کو اچھے طرف بلانا، اچھے طرف لوگوں کو ہمارے دین کی طرف لوگوں کو اس کے اندر داخل کر کے اس کے اندر سیکھنے کی جو ہدایت ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ آج کل تو جو ہے نا دور اتنا آسان ہے، سب چیز تو دیکھے تو معلوم ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز ایسا نہیں کہ معلوم نہیں ہے۔ وہ زمانے میں ہمارے نبی اور رسول کیسا کام کرے، کفار کو مشرک کو زیادہ دعوت دیے۔ آج ہمارے مسلمان کو زیادہ دعوت دینا بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ لوگ کا ایمان اتنا قوی تھا، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے۔ مسئلہ یہ ہے، دوسرا کیا بھی نہیں۔ وہ لوگ کرے کتنے کئی لوگ ایمان لائے، کیا بولے، طائف کی کتنے کی خبر سنے، کتنے کی جنگ لڑے، کتنے کی کئی میں فتح ہوئی، کئی میں شکست ملی، کتنے کی جنگ لڑے۔ طائف کے جنگ کے بعد بھی رسول اللہ کیا بولے، فرشتے آگے پوچھے، جبریل علیہ السلام آگے پوچھے، کیا رسول اللہ آپ بولو، میں یہ دونوں کو ہے نا دونوں پہاڑوں کو جوڑ دیتا ہوں تاکہ یہ بستی والے لوگوں کو آپ مچل دیں گے کر کے بولے۔ رسول اللہ تب بھی بولے نہیں نہیں نہیں، یہ لوگ ہدایت نہیں لائے تو ان لوگ کی جو آنے والی پیڑھی ہے وہ لوگ ہدایت لائیں گے، وہ لوگ دین کا کام کریں گے۔ ان کا مقصد یہی تھا۔ رسول اللہ کا کام کیا تھا، کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ کو کیا کیا کرے، کیا کیا تکلیف دیے، بہت تکلیف دیے۔ ہم کئی بار بیانوں میں سنے ہی، حدیثوں میں دیکھیں ہی، رسول اللہ کی ایسی حالت تھی، خون کے آنسو، جوتوں کے اندر جو خون کا جو ٹپک کر خون کے اندر جو جوتوں کے اندر ان کا خون کا جو اتنا سخت ہو گیا تھا کہ جوتے پیر سے نکالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اتنا تکلیف دے، اتنا پتھر مارے، اتنا یہ کرے، اتنا تکلیف سے جو ہے نا وہ لوگ دین، ابھی بھی اللہ ان کی دلوں کے اندر اتنا مضبوط ایمان رکھا، صحابہ کے اندر، نبیوں کے اندر، ویسا والا ایمان ہمارے اندر بھی ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ دین ہمارے اندر بہت آسان سے مل گیا، بہت آسان سے مل گیا سمجھ جاتے، لیکن اس کے پیچھے جتنی محنت ہمارے نبیوں نے، ہمارے صحابوں نے، ہمارے رسولوں نے کیا ہے وہ اتنا نہیں ہے۔ آپ لوگ جو ہے نا اس دین کے اندر اس محنت کے ساتھ جڑے رہو۔ اور آج کل یہ معاملہ جو ہے نہیں، دین کا معاملہ جو ہے نا کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دین کا کام بولے تو چلا، دین کا بات، دین کا کام ایک 5 منٹ سنتا، اس کے بعد بیزار ہو جاتا ہے انسان۔ وجہ کیا، دنیا کا شوق اتنا ہے ہمارے اندر، مطلب حالات ویسے ہی ہیں، جدھر بھی جاؤ کہیں بھی دین کا ایک نظارہ دستا ہی نہیں نا، کہیں دین کا نظارہ دستا کیا، جدھر بھی جاؤ دنیا ہی دستا۔ دوستوں کے پاس جاؤ، کالج جاؤ، یا دکان پہ جاؤ، یا گھر پہ جاؤ، کہیں بھی جاؤ، کیا نظر آتا ہم نا، دنیا کا نظر آتا، دین کا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ اس کے باوجود بھی ہم جو ہے نا دین کا کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یا پھر بہت بڑا ایک بول دینا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہتے کیا اس کے اندر
अल्लाह बोल के बोलने वाला रहा तो उन्हें सब मतलब नमाज पढ़िया कुरान पढ़िया तो उन्हें सबसे अच्छा इंसान बोले जाएगा, वैसा हालत है। खाली नमाज पढ़ रहा है तो बस उन्हें वैसा जमाना भी आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो ये जो वेलफेयर सेंटर शुरू करके इसके पीछे जो नौजवान जो लगे ही नहीं। और एक बात क्या मालूम, सबसे बेहतरीन अमल मैं बोला नहीं कुरान पढ़ना और सिखाना, लेकिन अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल कौन सा करते हो? जवानी में जो करते अमल वो उम्र रसीदा होकर जाकर कुर्सी में बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह पढ़कर नमाजें नफिल है बयान सुल्ले रहना कुछ फायदा वाला काम नहीं है। ये जो जवानी के अंदर जो तुम लोग वक्त देंगे नहीं, अल्लाह मरने के बाद सवाल हमारा वही है ना, क्या कमाए, कहाँ खर्च किए, तेरी जवानी कहाँ खर्च की है, किस चीज में खर्च की है, कैसे थे तुम्हारी जवानी की वक्त जो है ना, कैसी थी वो जवानी की वक्त। ये बहुत नाजुक वक्त है ये। अब जो है ना तुम लोग तुम्हारी जो एज है नी सुबह आकर बहुत नाजुक है। ऐसे नौजवान जो है ना यहाँ पर हम देखते हैं कितने नौजवान क्या क्या हालत में फिरते हैं, कैसे कैसे, कोई शराब का आदत का मजबूर है, कोई जुआ का मजबूर है, कोई कई कई खराब आदतों के मजबूर हैं। अल्लाह ताला तुम लोग को जो है ना उसके बावजूद भी इस काम के लिए चुना है, तो आप लोग समझो कि अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से हैं, इसीलिए अल्लाह अपने आपको चुना है। कई जो जवान आजकल अभी भी कहीं कहीं फिरते हैं नहीं सो नहीं ना, फिर भी अल्लाह आप लोग को हिदायत देके यहाँ पर बिठाया सुनने के लिए। चलो अल्लाह दिल की बात जानता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर एक अमल जो है ना उनके अमल के जो नीयत है उसके ऊपर ही अल्लाह उसका सवाब देने वाला है। ऐसे नहीं कि हमें दिखाने के लिए करे, अल्लाह जानता नहीं, अल्लाह हमारे दिल के बेस को जानने वाला है, हर एक चीज को हमारे अल्लाह की जानने वाला है। इस काम में जुड़े रहो आप लोग जो है ना, आपके जितने भी दोस्त हैं उन लोग को भी जो है ना इसकी हिदायत दो, इसकी दावत दो। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करता हूं कि मेरे तरफ से भी जो इसके अंदर जो कोशिश की जाएगी वो भी मैं भी करूंगा इंशाल्लाह। आप लोग भी इसमें जुड़े रहो इंशाल्लाह। अल्लाह जो है ना कब कौन से काम को पसंद करेगा बोल नहीं सकते। अंदर आओ बोलो। अल्लाह जो है कब हमारे कौन से अमल को पसंद करेंगे अगर मालूम नहीं, इसलिए जो है ना जो भी आप लोग जितने भी अमल करेंगे आपकी मर्जी से वो करो, अच्छे अमल करते रहो, उसको छोड़ो ना। वो कई रुकावटें आएंगे, कई लोग शैतान भड़काएंगा, कई लोग रुकाएंगे, क्यों करता है ऐसा, क्यों यह करता है, क्यों वो करता है, सब बोले कुछ रहेंगे। हमारा काम हमें करना। हजरत बिलाल हबशी का वाकया सुने ना, सबको मालूम क्या करे उनके ऊपर, पत्थर रख डले धूप में, पूरा जमीन में कपड़े नहीं सो लिटा के गरम गरम पत्थर उठा के उनके ऊपर रखे, कई के वास्ते अल्लाह नहीं करो बोला और बोला, तभी भी क्या करे उन्होंने नहीं छोड़े। एक ही अल्लाह अहद 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 अहद, एक ही बोले, एक ही अल्लाह, उसके सिवा किसी को नहीं मानते। तो आप लोग भी जो है ना उनके वाला अमल तो हमारे से करना होगा नहीं, धूल बराबर भी नहीं करना होगा, ठीक है नहीं। हाँ, आज का दौर के लिए इस हिसाब से जो अमल हम कर सकते हैं, ये जो दावत का काम है, तबलीग का काम है, जो दावत तुम लोग देते हैं, ये छोटे छोटे अमल जो करते हैं, इस सब आकर लोगों को जो फायदा मिलता है इसका सवाब जो है ना क़यामत तक आप लोग को मिलते रहेगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि आज कर दिया है आज से, ये जो अमल है एक जो फायदा है मिलेगा, जो एक आदमी आप लोग किसी एक जने को कुरान पढ़ने सिखाने के लिए उसको सिखा के छोड़ दिया, अगर वो अलीफ एक हरफ भी सीख गया ना, तो जब तक वो पढ़ते रहेगा तब तक वो सवाब आप सबको मिलते रहेगा। एक हरफ पर अल्लाह ताला 10 नेकी रखा है नहीं, अलीफ लाम मीम बोलकर 3 हरफ है। अल्लाह बोलता हदीस में कुरान के अंदर है अलीफ लाम मीम बोल के, तो साहबा ने रसूलुल्लाह से पूछा, रसूलुल्लाह ये क्या हम जब पढ़ेंगे तो इसका कितना सवाब है? तो रसूलुल्लाह बोले एक एक हरफ का एक एक सवाब है, अलीफ को 10 सवाब, लाम को 10 सवाब, मीम को 10 सवाब। तो मुफ्त में खाली 30 सवाब हमें कमा लिए। 30 रुपए चुपके कौन उठाओ दे रही ना, कौन भी नहीं देगा कुरान की उतनी
اتنی ہدایت اللہ تعالیٰ اپنا قرآن کو دیا، ایک ایک حرف کے اندر بھی اتنی نیکیاں ہے. اگر آپ لوگ کسی ایک کو قرآن کا ہدایت دے دیے، کوئی قرآن پڑھنا سیکھ گیا تو کتنی بڑی بات ہے. آج کل قرآن پڑھنا بہت مشکل ہوا ہے. بچے پڑھتے مدرسے میں، کئی بچے آتے آدھا پڑھتے مدرسے سے آدھا سے چھوڑ دیتے. بڑے ہو کے پوچھے تو حضرت میں قرآن پڑھنا نہیں معلوم. اسکول میں انہیں ویسے چھوڑ دیں گے کیا؟ اسکول کی پڑھائی آدھے سے چھوڑ کھڑ جائیں گا کیا؟ کالج کی پڑھائی آدھے سے چھوڑ کھڑ جائیں گا کیا؟ ہاں نہیں کھڑی گا. اسکول کی پڑھائی دنیا کے اندر ہم لوگ توجہ بہت دیتے، دین کا توجہ کم ہے. ہماری اسکول کی پڑھائی چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہماری کالج کی پڑھائی ہمیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے گھر کے اندر ہمارے پیرنٹس بھی کیا کرتے، توجہ کسے زیادہ دیتے؟ دنیا کی پڑھائی کو دیتے. ماحول ایسا ہے، لیکن دنیا کی پڑھائی بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ضروری نہیں ہے، نہیں، دنیا کی پڑھائی ضروری ہے، ساتھ ساتھ دین کی پڑھائی بھی ہونا. ایک زندگی میں ایک بار انہیں قرآن سیکھنے جاتا، اس کے بعد کیا ہے سبجیکٹ قرآن کے علاوہ؟ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، اس کے معنی پڑھنا. عربک کے اندر دوسرا کیا ہے؟ مگر اکیڈمک میں چلے گئے تو کئی ہے، اس کے اندر کتنے کی پڑھتے وہ لوگ، کتنے کی سبجیکٹ ہے. مگر عربک میں کیا سبجیکٹ ہے؟ ایک ہی سبجیکٹ ہے قرآن. عربک میں ایک ہی سبجیکٹ ہے قرآن. اس کو سیکھ لیا، اس کا ترجمہ سیکھ لیا، ختم. وہ سیکھنا چاہے اگر کئی سال ہو جاتے. تو بولنے کا مقصد کیا ہے بولے تو قرآن کو سیکھنا، ایسا سیکھنا کہ وہ زندگی بھر ہمیں پڑھیں گے تو سننے کے لیے کبھی بھی مزہ رہنا، پڑھنا اور سننا. ایسا نہیں کہ معمولی سے پڑھ لیے، الف سے رب یا تک پڑھ لیے. قرآن کئی لوگوں میں سنتا ہوں قرآن ابھی بھی اٹک اٹک کے پڑھتے، قرآن پڑھنے نہیں آتا. بولتے ہیں ہم قرآن پڑھ لیے، سناؤ بولے تو نہیں آتا سنانے. ایگزام کو ہم جانے سے پہلے کیا کرتے، کتنی محنت کرتے، ایک بھی مسٹیک نہیں آ جانا، جتنا زیادہ نمبر لے سکے کتنا خوش ہوتے ہم. لیکن قرآن کی اس میں ویسا نہیں ہے. تجوید ہے، مخرج ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. وہ سیکھنے ٹائم پر بیسک اگر ہم اچھے سے سیکھ لیے بولو نا، زندگی بھر ہم اس کو نہیں بھولیں گے. اس کے لیے مدرسے میں سب جو ہے نہیں، خالی مخرج دیکھ کر الف سے رکھ کر یا تک جو اس کا مخرج ٹھیک کرانے کے لیے ہے 6 مہینے لگتا. 6 مہینے خالی الف سے رکھ کو یا تک پڑھنے سے. اس کے بعد ہی حفظ میں جماتے. اس کے بعد ہی مطلب وہ تیسیر جو نورانی قاعدہ جو بھی پڑھاتے ہیں 6 مہینے اس میں لگتا. اس کے بعد اس کو تیسیر کو ختم کرنا، تجوید کے ساتھ تجوید کا رولز پڑھنا، اسو باغر سیکھنا بیسک. تبھی جا کر جو ہے نا قرآن جب پڑھیں گا، آپ اسے بیٹھے پوچھو مخرج سیکھنے کتنا ہے، ایک بار ہی سیکھنے جاتے. ہم کالج کو جاتے کتنے سال ہو جاتے؟ 12 سال ہو جاتے. نہیں، کم از کم 12 سال. ایل کے جی یو کے جی سے رکھ شروع کر کے 10th 11th 12th ختم کرے تھے کتنے سال ہو گئے؟ 12-13 سال ہو جاتے. 10th میں کیا عمر رہتی؟ 12-13 سال رہتی نہیں. تو اتنے سال محنت کرتے ہیں کئی کے لیے، کہتے ایک ڈگری پڑھنے کے لیے، کہتے ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے، کالج جانے کے لیے. مگر قرآن کے لیے کیا بھی ہم محنت ہی نہیں کرتے. اتنے سال ہم قرآن میں محنت کریں گے نہیں، ہم عالم بن جائیں گے. نہیں، 7 سال عالم پڑھنے کا ہے، 3 سال حافظ کا ہے، ساتھ ہی ساتھ قرآن بھی سیکھنے شروع کر لیے، حافظ بھی ہو گئے، عالم بھی ہو گئے. 10 سال تک 10th ختم کرتے تو تم لوگ عالم ہو جاتے. ہم سوچتے مشکل ہے کیا، اگر وہ سوچتے جب مائنڈ ہے نہیں دو طرف جائے گا نہیں تو وہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے. ایک طرف رہنا مائنڈ ہمارا. ہاں ہم سیکھیں گے تو سیکھیں گے. آج ہمیں سائیکل ریس چلانا شروع کرے تو ہم جیتنا ہو تو جیتے. ہمارے اندر ٹھان لیے ہم جیتنا بولے تو ایسا بھی کوشش کرو جیتیں گے. ویسے ہی دنیا کے کام کو جو توجہ دیتے ویسے ہی دین کے کام کو توجہ دینا. الحمدللہ جو ایکٹیویٹیز ہے سب ہے اللہ کا فضل سے. بہت ایک اچھا کام آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگ کر رہے ہیں جو پہلے بھی کیا ہے. انشاءاللہ اللہ اس کی طاقت دینا اور ہمت دینا، اور اس کا جو بھی اس کے لیے ضرورت مند چیز ہے اللہ اس کی غیبی مدد کرنا. اللہ سے دعا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کرو. اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔